أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في موضع آخر 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لائق ست تعظیم و تکریم بیٹھے ہوئے معزز حاضرین مجلس، اللہ رب ذوالجلال نے بعض چیزوں میں اپنے بندوں کو اختیارات عطا کیے ہیں، لیکن بعض کاموں میں اختیارات بالکل نہیں تھی. یعنی جن کاموں میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، یوں سمجھیں کہ بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اتنا تو بندے کے پاس اختیار ہے کہ پیڑ پودے لگا سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، کھدائی کر سکتا ہے، پانی ڈال سکتا ہے. صرف بندے کے پاس اتنا اختیار ہے، لیکن اس کے نتیجے کا اختیار نہیں. یعنی پانی ڈالنے کے بعد پودا صحیح سالم اوپر تک اٹھے گا یا نہیں، اس کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے. لیکن بعض کام ایسے ہیں بالکل اختیار نہیں ہے بندوں کے پاس. جیسے کہ دیکھیں اللہ رب ذوالجلال کائنات کے بڑے نظام کو چلا رہا ہے. سورج کا وجود ہے، چاند کا وجود ہے. سورج کا تعلق انگریزی تعلق سے ملتا ہے اور چاند اس کا تعلق اسلامک اور اردو اس سے تعلق ہوتا ہے. یعنی ہماری شریعت کا جس چیز سے تعلق ہے چاند سے ہے. چاند دیکھیں گے، دیکھیں کل کا چاند بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ سفر کا مہینے کا چاند نظر آئے گا یا نہیں. حج کا مہینہ آنے کے لیے چاند دیکھنا پڑے گا، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے چاند دیکھنا پڑے گا، عید منانے کے لیے چاند دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو سارے امور ہیں، سورج کا وجود ہے، چاند کا وجود ہے، یہ دنیا کا ماحول ہے، یہ اس کے اندر بندوں کو بالکل اختیار نہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، سال کے اللہ رب ذوالجلال نے 12 مہینے بنائے، لیکن بندوں کو ایک ذرہ برابر ان مہینوں میں اختیار نہیں دیا ہے.
دیکھیں سورج کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، بندے کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، اچانک وقت پر بارش برس دیتی ہے۔ اگر بندے کو اختیار ہوتا تو بندہ روک سکتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا ایک غیبی نظام ہے، اس نظام کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے بندوں کو بالکل اختیار نہیں دیا۔ اس نظام کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ایک نورانی مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے فرشتے کہتے ہیں۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا ادھر سے ادھر بھیجنا، برسات کو وقت پر بہانا، ندیوں کو بہانا، ہواؤں کو بھیجنا، یہ سارا نظام اللہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ اب اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ گھنٹے ہوں، دن ہوں، یا پھر سورج کا نکلنا یا دنوں کا بدلنا، یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے بندوں کو اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنیت جاہلانہ ذہنیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جو جاہلیت کا دور تھا، اس کے اندر بھی وہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ سفر کا مہینہ آتا تو منحوس سمجھا جاتا۔ ہم میں بھی آج بہت سارے ایسے ہوں گے، اگر سامنے سے بلی چلی گئی تو بدفعلی نکال لیتے ہیں، بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا، آج میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں چل پڑتی ہیں، تو مجھے اس لیے یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے سارا سسٹم، مہینے ہوں، سال ہوں، دن ہو، سورج کے اعتبار سے ہوں یا چاند کے اعتبار سے ہو، بالکل یہ سارا غیبی نظام اپنے قبضے میں رکھا ہے، بندوں کو بالکل اختیار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 چیزوں کی اللہ رب ذوالجلال نے ممانعت فرمائی، اس کی تردید فرمائی۔ جو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، چھوت چھات کی بیماری یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو چھوت چھات کی بیماری ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ 3-4 لوگ بیمار ہیں، اگر ایک صحیح سالم بندہ اس کے پاس جائے گا تو ان کی بیماری اس کو بھی لگ جائے گی۔ آپ کو کھول کر اور بتاؤں، کرونا جو سسٹم چل رہا تھا، کیا ماحول ہم نے دیکھا کہ بھائی میت ہو رہی ہے، بیٹا باپ کے پیر چھونے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا، جس باپ نے بیٹے کو جنا ہے، جس ماں نے جنا ہے، اگر ماں کا جنازہ اٹھ جاتا تو بیٹا ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میری ماں کرونا میں مری ہے، میں چھوں گا تو اس کا کرونا مجھے لگ جائے گا، یہ کون سی بلا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی نفی فرما دی، لا عدوى، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے۔ ہاں سبب بن سکتا ہے، لیکن بیماری کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر بیماری لگنے والی ہے تو سب سے پہلے وہ بیماری رب ذوالجلال کے دربار میں جا کر کے پوچھتی ہے، اے اللہ میں اس بندے کے اندر اثر کروں یا نہ۔ اگر اللہ رب ذوالجلال اجازت دے دے تو اس وقت وہ بیماری دوسرے آدمی پر اٹیک ہو سکتی ہے، ورنہ قسم خدا کی کوئی بیماری کسی دوسرے کے ساتھ، بیمار کے ساتھ اب سارا دن بیٹھ جائے، بیماری اثر نہیں کرتی۔ اچھا یہ مجھے آپ بتائیں، کرونا کا سسٹم ہم نے دیکھا کہ باپ اولاد سارے اپنے والدین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میت ہے ہم نہیں چھیں گے، لیکن جن لوگوں نے، جن خدام نے، دینی کام کرنے والوں نے ان کے جنازے کو ہاتھ لگایا، ان کو غسل دیا، کیا ان کو بیماری لگی؟ آج بھی زندہ مثال ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے شہر کے چند نوجوان جو کرونا کے ماحول کے اندر ہر میت کے پاس جاتے، اس کے غسل کا، اس کے کفن کا انتظام کرتے، میت کو چھوتے، ایک نوجوان کو بھی بیماری کرونا کی اثر نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى، چھوت چھات کی بیماری ہے ہی نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ بیماری کا ماحول ہے، وائرس پھیلے گا، ہوا چلے گی، پھیلے گی ضرور، لیکن
بیماری آنا یہ یقینی نہیں ہے. جب تک اللہ رب ذوالجلال بندوں کو بیماری نہیں دے گا اس وقت تک آپ 1000 بیماروں کے درمیان کے اندر دبک کر بھی بیٹھ جائیں, بیماری آپ کو ٹچ نہیں کرے گی. یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں, لیکن احتیاط تو کرنا ہے. یقین نہیں رکھنا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ, اگر مرنے کے قریب بھی ہے تو اس کے پاس جاؤ, اس کو دلاسا دلاؤ, تسلی دو کہ تم ابھی بھی زندہ رہو گے, یہ بیماری معمولی سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کم ہو جائے گی. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں بیمار ہے تو جاؤ اس کے پاس, جا کر کے اسے تسلی دو, جاؤ اس کی عیادت کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی. لا عدوہ, یہ پہلی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. یعنی چھوت چھات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کی بیماری فلاں کو لگے گی, ایسا نہیں ہوگا, لیکن احتیاط تو کرنا ہے. جب ماحول بیماروں کا سیزن چلتا ہے احتیاط کرنا ہے, لیکن یقین نہیں رکھنا. پھر دوسری چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیارہ, کسی چیز کو دیکھ کر کے بدفعلی لینا, بدشگونی لینا. آج بھی 1400 سال پہلے جو کافروں کا اعتقاد تھا, کافروں کے جو غلط غلیظ عقائد تھے, آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں. 1400 سال ہو گئے, آج بھی مسلمان قوم کے ذہنوں میں وہ غلط عقائد موجود ہیں. آج بھی بہت سارے عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ الو اگر کسی کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس گھر کے افراد کو آپ جا کر کے دیکھیں کہ ان کے منہ اتر جائیں گے, ہمارے گھر پہ الو بیٹھا ہے, پتہ نہیں کون سی جانی آفت آئے گی ہم پر, یا کون سی مالی آفت آئے گی. بالکل غلط ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ایک دوسرے موقع پر کہا ہے کہ دنیا کے اندر نحوست جو آتی ہے آدمی کی ذات, آدمی کے اعمال سے آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, آدمی جو کرتا ہے بما کسبت ایدی الناس, آدمیوں کے جو اعمال ہیں ان کی بنیاد پر آسمان سے فیصلے اترتے ہیں. اگر برائیوں میں یہ امت ملوث ہے تو قسم خدا کی آسمان سے اترنے والے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ نحوست والے ہوتے ہیں. خامخواہ الو کو بدنام کیا جاتا ہے, خامخواہ بلی راستے سے اپنا راستہ کاٹ لی تو یہ محترم جناب اپنا راستہ کاٹ لیتے ہیں. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے, کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ساری چیزوں کو, تبھی تو فرمایا ولا طیارہ, یہ بدفعلی لینا, بدشگونی لینا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بدشگونی آتی ہے, بدفعلی آتی ہے, یعنی برے فیصلے, نحوستیں آتی ہیں, مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں, یہ آدمی کی کرتوت کی بنا پر آتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آج ہم نے الو کو بدنام کر رکھا ہے کہ الو اگر کسی کے سر سے اوپر چڑھ کر کے گیا تو غربت آ جائے گی, یا کوئی مر جائے گا, یا کسی کا جنازہ اٹھ جائے گا. اگر قسم خدا کی الو کو اللہ زبان دے دے, الو کو اگر اللہ زبان دے دے تو الو چیخ چیخ کر یہ پکارے گا اے انسان تو منحوس ہے, تو بے نمازی ہے, تو نماز کو چھوڑنے والا ہے, اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والا ہے, شریعت کے راستوں کو کاٹ کر چلنے والا ہے, تیرے جسم میں گندگی ہے, تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے, تو خامخواہ مجھے بدنام کر رہا ہے. اگر الو کو زبان ہوتی تو قسم خدا کی الو یہ کہتا انسان کو دیکھ کر کے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اس سے نحوست کہاں سے آ گئی. کوا آ گیا تو پھر وہاں بھی بدشگونی. آج سے 1400 سال پہلے کفار کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں, اگر کافر کہیں پر جانا ہوتا تو ہاتھ میں کوے کو لیتا, اگر اس راستے سے جانا ہے تو کوے کو چھوڑتے, کووں کو اڑاتے. اگر کوے اسی راستے پر چلتے جس راستے میں مجھے جانا ہے تو پھر وہ لوگ سمجھتے کہ آج نحوست والا دن ہے, کوے بھی ادھر سے جا رہے ہیں, ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے, مجھے جانا ادھر ہے. اگر کوے بھی ادھر ہی جاتے تو کفار سفر نہیں کرتے. ہاں اگر کوے ادھر جاتے تو اس وقت کفار سوچتے کہ کوے ادھر جا رہے ہیں, ہم نے راستہ یہ چنا ہے, اب جائیں گے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ولا طیارہ, کوئی منحوس نہیں ہے, کوئی چیز دنیا کے اندر منحوس ہے ہی نہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی بھی, یہ اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے
میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جو بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر نحوست والا بندہ گمان کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس پر نحوستوں کو ڈالے گا، مصیبتوں کو ڈالے گا، آزمائشوں کے اندر اس کو مبتلا کرے گا۔ اگر اچھے گمان سے لے کر نکلتا ہے، گھر کے باہر قدم رکھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو آسانیاں پیدا کرے گا۔ اچھا گمان لینا شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ کبھی مذاق کے طور پر ہم کہتے ہیں گھر میں ہم گئے، کرنٹ، گھر کے اندر بجلی اور کرنٹ نہیں تھا، ہم جیسے ہی داخل ہوئے کرنٹ آ گیا، تو ہم مذاق میں کہتے ہیں کالر پر ہاتھ رکھ کر میں آنے سے کرنٹ آ گیا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں اچھی چیز ہے، یعنی نیک فالی ہے، لیکن اگر یوں کہنا تو ابھی قدم رکھا ہے تیری طرف سے، یہ کرنٹ چلا گیا، تو منحوس ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ مذاق میں اس کی اجازت ہے، نہ صحیح طور پر اس کی اجازت ہے، بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ یہ کیا آفت ہو گئی، کیا مصیبت ہو گئی، بلی اپنا راستہ کاٹ رہی ہے، ہم ادھر سے اپنا راستہ کاٹ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، اگر کار میں اگر آدمی جا رہا ہے، بیچ میں سے راستے میں کالی بلی دوڑ گئی تو یہ جناب اپنی کار یوں ہی پھرا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ارے یہ انسان اس بلی سے بدتر ہے، کیونکہ بے نمازی تو یہ ہے، اس پر ہم کیا گلا کریں بلی پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بھی بتا دی، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں پھیلے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں پھیلے گی، تو ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایک کی بیماری دوسرے کو کیسے نہیں لگے گی؟ میرے اونٹ جاتے ہیں، بیمار اونٹوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو میرے اونٹ کو بھی بیماری اثر کر گئی۔ سوال دیکھیں صحابی کا، میرا اونٹ تھا، اچھا تھا، بیمار اونٹوں کے پاس تھا، میرا اونٹ جب گیا، شام کو جب چر کر کے واپس آیا تو میرا اونٹ بھی بیمار۔ پھر آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہاں پر میرے اونٹ کو بیماری لگ کے آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتا، تیرے اونٹ کو اس کی بیماری لگی ہے، لیکن وہ اونٹ کہاں گیا تھا اس کو بیماری لگنے کے لیے؟ کہاں گیا تھا؟ کہیں پر بھی نہیں گیا تھا، اس کو بیماری من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس اونٹ کو نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح تیرے اونٹ کو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے بیماری، اس اونٹ کو ملنے کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی۔ لا عدوہ، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا طیارہ، اور بد فالی، بد شگونی لینا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نام لے کر کے فرمایا ولا ہامہ، یعنی الو کی کوئی حقیقت نہیں، بیچارے الو کو کیوں اس پر نحوستیں کے فقرے کستے ہیں، یہ منحوس ہے۔ آدمیوں کے اندر آج بھی وہ جملے موجود ہیں، اگر ہمارے گھروں پہ الو بیٹھ جائے تو آفت آئے گی، اگر شاہین ہمارے سروں کے اوپر سے جائے تو ہم مالدار ہو جائیں گے، کون سی غضب کی بلا ہے؟ اگر شاہین سر پر سے ہمارے گزرتا اور ہم مالدار ہو جاتے تو ایک بھی فقیر اور بھکاری دنیا میں آپ کو نہیں ملتا، سارے پیسے جمع کرتے، شاہین کو لے کر کے اپنے سروں سے اٹھاتے، پھر رات میں سوتے، دن میں مالدار۔ آج سارے پھٹیچر بنے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں، کروڑ پتی بھی فقیر پتی بن رہا ہے، روڈ پتی بن رہا ہے، کیونکہ ہمارے عقائد بالکل غلط پڑے ہوئے۔ جب عقیدہ غلط ہو تو ہماری زندگی کہاں سے سکون والی بنے گی؟ پھر چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی تو محرم کا مہینہ ختم ہوا ہے، اب سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر سفر کا نام لیا ہے، ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی قطعاً کوئی نحوست نہیں۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں کے اندر بھی کوئی نحوست ہے ہی نہیں، لیکن جاہل جو آج سے 1400 سال پہلے تھے، آج بھی جاہل موجود ہیں، جو ان کی اولادیں چلتی 1400 سال کے بعد پل رہے ہیں، وہ بھی جاہل ہیں، ان کا عقیدہ بھی آج بھی ایسا ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سفر کا مہینہ آ گیا تو گھر کی شفٹنگ کینسل، شادی بیاہ کینسل، ولیمے کینسل، نکاح خوانی کینسل۔ تو ہم نے سمجھا یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو منحوس بنایا، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہم اللہ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ مہینوں کو بنانے والا کون؟ گھنٹوں کو بنانے والا کون؟ اگر گھنٹوں میں، مہینوں میں اگر نحوست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں نحوست کو نازل کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔
ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزینی ابن آدم، خالق کائنات، رازق، مالک، قہار، جبار اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے یوزینی ابن آدم، اللہ کہہ رہا ہے بندے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ سوال، اللہ کو کون تکلیف دے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بندے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آگے کہا یسب الدہر وانا الدہر، بندہ جب زمانے کو گالیاں دیتا ہے کہ اس زمانے میں نحوست ہے، اس زمانے میں نحوست ہے، تو ڈائریکٹ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ ہی میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو پلٹنے والا میں ہوں، دنوں کو بھیجنے والا، پھر رات میں سورج کو غروب دے کر چاند کو طلوع کرنے والا میں ہوں۔ جب بندہ کسی پر انگلی اٹھاتا ہے، سفر پر انگلی اٹھاتا ہے، محرم پر انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ انڈائریکٹ میری ذات پر انگلی اٹھاتا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو تکلیف دیں گے۔ یوزینی ابن آدم۔ تو یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، یہ ہمارے دلوں میں ایک اسلامی ماحول میں پلنے والے، بڑھنے والے، اسلام سے جن کا تعلق ہے، ان کے اندر سوچنا تو دور کنار بالکل آنا ہی نہیں چاہیے ان کے دلوں کے اندر یہ ساری چیزیں جو دین سے دور ہیں۔ میں نے ابھی آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، پارہ نمبر 2 میں بالکل پہلے صفحے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت محمدیہ کی امت ایسی ہے جس کے اندر کوئی چیز دین سمجھ کر کے داخل نہیں کی جا سکتی اور دین کی چیز کو باہر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی جو باتیں ہیں یہ امت میں محفوظ ہے، حدیث کی باتیں یہ امت میں محفوظ ہیں، شریعت کی باتیں یہ امت کے اندر محفوظ ہیں، اس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، امت وسطا، بالکل معتدل امت ہے، شریعت بھی ہماری معتدل ہے۔ باہر سے ہر آنے والی چیز کو ہم دین سمجھ کر کے داخل نہیں کر سکتے۔ تو نہ مہینوں کے اندر نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو آدمیوں کے اندر نحوست ہے۔ ہم جانوروں پہ کیا گلا کیا شکوہ کریں؟ آدمی نماز سے دور گھروں کے اندر جا کر کے ٹٹولیں، رزق میں بے برکتی کیوں آ رہی ہے؟ کما رہا ہے، چار لوگ کما رہے ہیں، بیٹے کما رہے ہیں، باپ کما رہے ہیں، گھر والی میڈم جو ہوم منسٹر ہوتی ہے وہ بھی باہر جا کر کہیں پہ ڈیوٹی کر رہی ہے، پھر ساری پونجی لا رہا ہے، اتنے ہزار جم رہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے پھر دوسرے دن وہ پیسے خالی۔ اب بتائیں منحوس جانور ہے یا انسان؟ کبھی انسان نے نہیں سوچا کہ نحوستیں جو گھر کے اندر رزق کے اندر بے برکتیاں جنم لے رہی ہیں، میرے گھروں کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں، میرے گھر کے اندر خیر و برکت کی نام اٹھ چکی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ میں بے نمازی ہوں، پتہ چلے گا کہ میں شریعت سے کون سو دور ہوں، پتہ چلے گا کہ اللہ کے رب ذوالجلال کو میں ٹھکرا رہا ہوں، جس کی وجہ سے آج میرے مال و دولت کے اندر سے برکت چھین لی جا چکی ہے، میری روزی کے اندر سے برکتیں ختم کر دی جا چکی ہیں۔ ہم خواہ یوں زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ جملہ بھی بتا دیا اللہ رب ذوالجلال کا جو فرمان تھا انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک ایک نامور بادشاہ تھا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا جو بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک تھا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی کی ذات میں نحوست نہیں ہوتی، نہ پرندے میں نہ جانور میں، اگر نحوست ہے تو میرے اندر ہے، میرے کرتوت کی بنا پر ہے۔ میں اگر ایک انگلی سامنے والے پہ اٹھاؤں تو یہ 4 انگلی میری ذات پہ اشارہ، بھائی تو دوسروں پہ انگلی اٹھا رہا ہے، 4 انگلیاں میری طرف اشارہ کر رہی ہیں، ایک نحوست تو ادھر دکھا رہا ہے، 4 نحوستیں تیرے اندر ہی میری انگلیاں بتا رہی ہیں مجھے۔ تو سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلا، جو شاہی دربار تھا
مین گیٹ تھا، اس کو کراس کیا، آگے نکلا، جیسے ہی گھوڑ کی سواری یعنی گھوڑ پر سوار ہوا، گھوڑا لے کر کے آگے چل رہا ہے، پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی نظر جس پر پڑی کانا بندہ تھا۔ اصل میں کانا ہے، ہم لوگ کانا کہتے ہیں، یعنی کسی کی جو آنکھ ترچا، آنکھ میں کے اندر ترچا پن آ جائے تو ہم اس کو کانا کہتے ہیں۔ اردو زبان میں کانا نہیں، کانا کہا جاتا ہے اس کو۔ جیسے پہلی نظر سلیمان بن عبد الملک کی پڑی تو ایک کانا سامنے آ رہا تھا، تو اس کو غصہ آ گیا بادشاہ کو۔ بادشاہ میں ہوں، میں سفر پر جا رہا، آج میرا عمدہ دن تھا شکار کے لیے، میں نے کانے کو دیکھ لیا تو اب میرا کیا بنے گا؟ میں جس غرض سے جا رہا ہوں شکار کے لیے، آج میرا کام نہیں ہوگا۔ الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے خادموں کو بلایا، وزیروں کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ اس کانے کو لے جا کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ اب بیچارہ اپنا راستہ وہ لے رہا تھا، درباری آئے بادشاہ کے، اس کو پکڑ کر کے سیدھے قید خانے میں لے گئے۔ اور اس زمانے میں قید خانہ یہ ہوتا، مستقل طور پر بعضی جگہ نہیں بنائے جاتے، جو سوکھے کنویں پڑے رہتے اس کے اندر ڈال دیا جاتا تاکہ اوپر چڑھ کر کے نہ آئے۔ بہت گہرے جو کنویں پتھر کے بنے ہوئے ہوتے تھے، سوکھے، جسے ہم سکی بوڑی، ہماری عام زبان کے اندر ہم بولتے ہیں سکی بوڑی، پانی جس کے اندر نہیں ہے، ایسے سوکھے کنویں کے اندر اس کو لے جا کر کے بیچارے کو ڈال دیا گیا، اوپر سے بندوبست نہ آنے کا۔ صبح کو بادشاہ نکل رہا ہے شکار پر، صبح شام تک وہ بیچارہ اسی میں پڑا رہا۔ خیر اس کو تو قید کر لیا گیا، اب وہ سزا کاٹ رہا ہے کنویں کے اندر۔ اب جناب بادشاہ صاحب اب نکلے اپنے شکار پر۔ جب بادشاہ شکار سے واپس آیا تو اور دنوں کے مقابلے میں جتنا شکار ہوتا اس سے ڈبل ٹرپل شکار اس دن ہو گیا، جب وہ کانے کو دیکھ کر کے واپس نکلا شکار کے لیے۔ اور دل کے اندر خیال بھی لے کر کے گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس منحوس کے چہرے کو دیکھ لیا، کانے کو دیکھ لیا، عیبدار کو دیکھ لیا، میرا شکار کیا ہوگا، میں آج جا رہا ہوں شکار پہ، واپس آؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ وہاں جا کر جب شکار کرنے کے لیے گیا تو اسے اتنا فائدہ ہوا، اتنی چیزوں کو شکار کر کے لایا کہ اور دنوں میں اتنے شکار نہیں ہوتے تھے۔ جب شام کے وقت واپس گھر آیا، واپس اپنے محل میں لوٹا تو دیکھا کہ بھائی اتنا سارا شکار، پھر ساری باتیں اس کو یاد آنے لگیں۔ صبح میں گیا تھا، دیکھا کانے کی شکل دیکھ کر کے گیا تھا، پھر اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ کانے کو دیکھیں تو میرے مال میں برکت کہاں سے ختم ہوگی، میرے شکار میں نحوست کہاں سے آ گئی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ اگر اس کانے کی جگہ اللہ مجھے کانا بنا دیتا تو میرا کیا بنتا۔ تو ایسی ٹائپ کی چیزیں بادشاہ کے دل کے اندر پیدا ہونے لگیں، تو فوراً اسے احساس ہوا کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، میں نے اس کو جو کانے کو قید کروایا تھا بالکل غلط۔ پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک اسے منحوس سمجھ کر کے میں نے اسے سوکھے کنویں کے اندر قید کر دیا تھا، اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اب یہ جو درباری تھے بادشاہ کے، وہ ذرا گئے کنویں سے اس کو اٹھا لائے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں صبح کو جا رہا تھا شکار کے لیے، راستے میں تجھ پر میری نظر پڑ گئی، میں نے تجھے منحوس سمجھ کر کے قید کر دیا، لیکن جب میں شکار کو جا کر کے جب واپس آیا ہوں ابھی، تو مجھے بہت فائدہ ہوا، جو پچھلے دنوں کے اندر وہ فائدہ مجھے نظر نہیں آیا، آج مجھے فائدہ نظر آیا ہے۔ میں نے تجھے منحوس سمجھا تھا، تو منحوس نہیں ہے۔ تو اس کانے نے جواب دیا، اے بادشاہ، آپ کو مجھ سے نحوست نہیں ملی، لیکن جب میں راستے میں آ رہا تھا، راستہ کراس کیا تو پہلی نظر آپ پر پڑی، تو آپ کی نحوست کی وجہ سے میں یہاں پڑا۔ یعنی جو کانا تھا اس نے بادشاہ پر ریمارک کر دیا، نحوست مجھ میں نہیں، میری پہلی نظر تجھ پر پڑی تھی تو مجھے صبح سے لے کر شام تک سوکھی کنویں میں پڑا رہنا پڑا۔ تو یہ آدمیوں کی ذہنیں ہیں، نہ بادشاہ کی طرف سے اسے نحوست پہنچی ہے،
نہ اس کانے بندے کی وجہ سے اسے نحوست آئی ہے. یہ تو سسٹم ہے تقدیر کا. جب بندہ مکتب میں پڑھتا ہے چھوٹا سا بچہ تو اسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یعنی جو تقدیر کا سسٹم ہے یہ اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے. میں راستے میں گر جاؤں, کہیں پر انڈے پڑے ہوں, کہیں پر انڈا پھینک دیا ہو تو میں گر جاؤں تو فوراً میرا دماغ انڈے پر جائے گا, اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے میری نگاہ ہٹ جائے گی, میں سمجھوں گا کہ انڈا پھوڑ کر کسی نے ڈالا ہے, اس کی آفت میرے گلے میں پڑی ہے. ایک انسان وہ بھی مسلمان آگے بڑھ کر یوں کہے مومن اور اس کا عقیدہ اتنا گندا, یہ کسی مومن کے لائق نہیں. ایسے عقیدے والے ہر چیز اللہ کے اختیار میں. کسی کی موت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کاش اگر یہ سفر پر نہ جاتا تو گھر واپس لوٹ جاتا. سفر پر نکلا, ہم منع کیے تھے نہ جا, پھر بھی چلا گیا, ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کی موت آ گئی. میرے بھائیوں, اس کی موت ہی نے اس کو کھینچ کر وہاں پر لے گئی ہے, اس کے جانے سے موت نہیں آئی. موت تو اس کی طے تھی ایکسیڈنٹ میں مرنا, اس کی موت نے اس کو کھینچ کر بلایا ہے. اللہ کی تقدیر نے اس کو کھینچ کر وہاں پر لے گئی, ایکسیڈنٹ ہوا وہیں پر وہ مر گیا. ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے؟ صحیح تھا بھائی, تندرست تھا, صبح میں صحیح تھا, اچانک سفر پر گیا, وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر آج نہ جاتا, اگر اس دن وہ وہاں نہ جاتا تو بھی اس کی موت بستر پر آنی تھی. لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, جہاں پر آدمی کی موت واقع ہوتی ہے آدمی کو وہیں پر بلا لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے خوش نصیب بندے وہ ہیں جو حج میں جا کر عمرے کی غرض سے جاتے ہیں, وہیں پر ان کے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں, یعنی ان کی موتیں واقع ہو جاتی ہیں. ہزاروں سال پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب ذوالجلال کا جو قلم ہے لکھ چکا ہوتا ہے کہ اس کی موت 63 سال کی عمر میں آئے گی, 40 سال کی عمر میں آئے گی, یہ حج کے سفر پر ہوگا, اس وقت موت آئے گی. تو بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک حج کا جو ویزا ہو یا حج کا سسٹم نہیں بنتا, اچانک بن جاتا ہے. خوشی کی لہریں اس کے دل میں دوڑنے لگتی ہیں کہ اتنے سالوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا حج پر جانے کے لیے, آج یہ موقع آیا. پھر جب وہاں پر جاتا ہے 4 دن کے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ جناب شیخ صاحب عمرہ کر رہے تھے, طواف کے اندر تھے, حتیم کے پاس کھڑے تھے, خانہ کعبے کے پاس 2 رکعت پڑھ رہے تھے, ان کی جان نکل گئی. یہ موت جو بندے کی ہوتی ہے اللہ نے آج سے سالوں سال پہلے لکھ چکا تھا, وہ موت بندے کو کھینچ کر لے جاتی ہے. جو ہماری جو ذہنیت ہے, ایکسیڈنٹ کی موت سے مرا ہے, ابھی صبح میں اچھا تھا, 10 منٹ پہلے اچھا تھا, ابھی مر گیا. 10 منٹ پہلے ہسپتال لے گئے, ڈاکٹر نے گولی دی, گولی کھا کر کے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے انتقال ہو گیا. مجھے آپ بتائیں کہ ڈاکٹر کی گولی میں شفا پرماننٹ اللہ نے سیل مار کر کے بھیجی ہے؟ اور کوئی بھی ڈاکٹر ہو 100% صحیح % علاج نہیں کرتا. جو وہ لوگ پڑھائی پڑھتے ہیں ایک اندازہ ہے, یہاں پیٹ کا درد ہے تو ڈاکٹر چھیتا ہے, اس جگہ میں یہ درد ہے تو ہو سکتا ہے وہی درد ہوگا تو گولی دیتا ہے. 100% کوئی بھی ڈاکٹر دنیا کا ایسا ہے ہی نہیں ہے. ہاں مشین سے اگر کوئی چیز معلوم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, جو ہم ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس اپنی نبض جو چیک کرواتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اسے یہ بیماری لگی ہوگی, اس کا علاج دیتا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال اگر اس دوا کو اس کے مطابق بنا دے تو صحت ملتی ہے, اگر اس کے مخالف بنا دے تو ہم لوگ اس ڈاکٹر کو آسمانوں پہ چڑھا دیتے ہیں, جھنڈے پہ اٹھا دیتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, بیماری کم تھی, گولیاں کھا لی ہم نے, اس کی بیماری اور بڑھ گئی. جو یہ سسٹم ہے یہ تقدیر کا سسٹم ہے, اس سے بندوں کو بالکل دخل نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر ہماری ذہنیت بالکل خراب ہے, جاہلوں والی ذہنیت بن چکی ہے کہ بدشگونی لینا, بدفانی نکالنا, سفر کے مہینے میں بکواس کرنا, نحوست والا اس مہینے کو سمجھنا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا والا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. جس طرح اور مہینے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, شوال ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم ہے, اسی طرح سفر بھی ہے. اور یہ عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ ابتدائی مہینہ جو سال کا شروع محرم ہے, اس کے بعد کا دوسرا مہینہ اب شروع ہونے جا رہا ہے.
تو ایسے غلط عقائد اور بھی ہیں انشاءاللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی لوگوں کی ذہنیت کے اندر ایسی باتیں پل رہی ہیں اس کو اس مہینے کے اندر اسی عنوان پر بات کی جائے گی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بدعات سے، رسومات سے، غلط عقیدوں سے اور بدشگونی بدفعلی سے ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔